بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام انایا ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میں لاہور شہر میں رہتی ہوں۔ ہمارا خاندان بہت چھوٹا سا تھا اور ہم سب ایک ہی ساتھ حویلی میں رہتے تھے۔ میرے دادا دادی تھے، ایک تایا، ایک چچا اور ایک پھپھو، اور میرے پاپا بھی۔ پھپھو کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، جبکہ تایا چچا شادی شدہ تھے۔ ہم سب لوگ ایک ساتھ رہا کرتے تھے اور خوش و خرم زندگی گزارتے تھے۔ میں اکثر دادی سے پوچھا کرتی تھی، آپ کی امی ابو بھائی بہنیں وغیرہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ سن کر وہ اکثر گھبرا جاتی تھیں اور کہتی تھیں، میرے خاندان میں سب لوگ مر گئے ہیں۔ جب وہ یہ بات بتاتی تو ان کی آنکھوں میں کوئی اداسی نہ ہوتی۔ یہ بات واقعی سوچنے کے لائق تھی کہ کوئی اپنے مرے ہوئے خاندان کا ذکر کرتے ہوئے افسردہ کیوں نہیں ہوتا تھا۔ اپنے خاندان کی موت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں کوئی نمی، اداسی یا رنجیدگی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا دادی کا تعلق پاکستان سے ہی ہے، لیکن یہ راز مجھ پر اس دن کھلا کہ دادا دادی کا تعلق پاکستان سے ہرگز نہیں ہے۔ وہ پہلے پاکستان نہیں رہتے تھے۔ یہ بات تب کی تھی جب میں شاید 19 سال کی تھی۔ میں شام کو ہی تھک ہار کر جلدی سو گئی تھی، لیکن پھر رات 11 بجے آنکھ کھل گئی۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے میں نے سوچا امی کے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ جب میں امی کے کمرے میں جانے کے لیے دروازے تک پہنچی تو میرے کانوں میں کسی کی آواز ٹکرائی۔ دادا جی، دادی جی اور امی ابو آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے، جس سے مجھے معلوم ہوا دادا دادی شادی سے پہلے بھارت کے شہر دلی رہتے تھے اور اپنی شادی کے کچھ دن بعد لاہور آ کر مقیم ہو گئے۔ یہ بات میرے لیے کافی حیران کن تھی۔ یہ بات دادی نے مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ میں نہیں جانتی تھی۔ اس بارے میں صرف بڑوں کو پتا تھا کہ دادا دادی انڈیا رہتے تھے۔ ہم بچوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ میرا دماغ کسی سراغ رساں کے دماغ کی طرح تھا۔ جب تک میں کسی بات کی تہہ تک نہ پہنچ جاتی، مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ میری طبیعت میں کافی تجسس بھی بھرا ہوا تھا۔ زیادہ تجسس بھی انسان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی میں اس پر عمل نہیں کرتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دادی جی سے ضد کر کے کہوں گی کہ وہ مجھے انڈیا گھما کر لائیں۔ ویسے بھی انڈیا پلی بڑی تھی، اسی لیے مجھے وہاں لے کر جانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر دادا دادی انڈیا کے رہنے والے تھے تو دادا جی کے خاندان والے بھی وہیں ہوں گے، مگر دادا جی نے بھی ہمیں یہی بتایا تھا کہ ان کے خاندان والے مر گئے ہیں۔ بھلا ان دونوں کے خاندان والے ایک ساتھ کیسے مر سکتے تھے؟ مجھے شک پڑتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور تھی جو دادا دادی چھپاتے تھے۔ دادا جی اور دادی کا خاندان الگ الگ تھا اور وہ دونوں دلی رہا کرتے تھے۔ خیر، مجھے انڈیا جانے کا بہت شوق تھا۔ انڈیا کی فلمیں کثرت سے دیکھنے کے باعث میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی۔ دادی سے جب میں نے انڈیا جانے کی بات کی تو انہوں نے غصے سے مجھے اپنی لاٹھی دکھائی۔ دادا جی بھی برہم ہو گئے۔ شکر تھا کہ ابھی میں نے انڈیا کے شہر دلی جانے کا نام نہیں لیا تھا، ورنہ دادی تو لاٹھی سے میری درگت بنانے لگ جاتی۔ بہرحال یہ تو طے تھا کہ میں ہر صورت ان کے ساتھ انڈیا جاؤں گی۔ ہم کافی امیر لوگ تھے، اس لیے دوسرے ملک جانا ہمارے لیے کوئی نئی اور مشکل بات نہیں تھی۔ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم سب کے پاسپورٹ بھی بنے ہوئے تھے۔ کالج سے جب بھی چھٹیاں ہوتی میں دادی سے ضد کرتی مجھے انڈیا لے کر چلیں، مگر یہ سن کر وہ برہمی کا اظہار کرتے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، میرا کالج بھی ختم ہو گیا، لیکن میری فرمائش پر کسی نے کان نہ دھرے۔ میں انڈیا جانے کی فرمائش کرتے کرتے تھک چکی تھی، مگر گھر سے والے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ اب میرے دماغ میں ایک زبردست آئیڈیا آیا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ کچھ ایسا کروں جس سے دادی مجھے انڈیا لے جانے پر مجبور ہو جائیں۔
यूँ मैं एक दिन अपनी कॉलेज की दोस्तों के साथ घर वालों को बिना बताए रेस्टोरेंट चली गई। वहाँ मैंने जी भर कर खट्टी चीज़ें खाईं। मेरा गला बहुत हसास था, खट्टी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मैं अपने गले की इस हसासियत का पहली मर्तबा फ़ायदा उठा रही थी। मैं जब घर आई तो गले में खराश सी महसूस हुई। 2 दिन तक गले का दर्द मज़ीद बढ़ गया और फिर मुझे बुखार चढ़ गया। मैंने घर में किसी को अपनी कैफियत के बारे में ना बताया, लेकिन बहुत जल्द तबीयत इतनी ख़राब हुई कि घर वालों को पता चल गया। मेरी तबीयत वाकई अब बहुत ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर ने मेरे अंदर टाइफाइड की तशखीस की थी। पहले तो मैं परेशान हो गई, लेकिन फिर इसे एंजॉय करने लगी। मुझसे बेड से उठा भी नहीं जाता था। एक दिन मैंने घर वालों के ख़ास तौर पर दादी के सामने रोते हुए कहा कि दादी, मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मरने से पहले इंडिया देख लेती, लेकिन ये ख्वाहिश भी पूरी ना हुई। अब मैं हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दफन होने वाली हूँ। अब कभी मैं इंडिया की शक्ल तक नहीं देख सकती। मैं दरअसल ये बात करके दादी को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल कर रही थी, और फिर ऐसा ही हुआ। दादी रोने लगी और घर वाले भी अफसुर्दा होने लगे। दादी बोली, मैं वादा करती हूँ तुझे इंडिया लेकर जाऊंगी, बस पहले तू ठीक हो जा। दादी की बात सुनकर मैंने दिल ही दिल में अपनी अदाकारी को सराहा। मुझे मुकम्मल तौर पर ठीक होते होते 2 माह लग गए। दिसंबर शुरू हो चुका था, सख्त सर्दियां पड़ रही थी। दादी बोली, अनाया, अब सर्दियां हैं, धुंध में तुझे इंडिया ठीक से नजर नहीं आना, इसलिए हम गर्मियों में चलेंगे। ये सुनकर मैंने बेहोश होने की अदाकारी की, जिससे दादी डर गई। अब शायद उन्होंने फैसला कर लिया था मुझ जैसी ढीठ लड़की को वाकई इंडिया दिखाकर ही चैन लेंगी। दिसंबर की 15 तारीख थी और हम पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि कल हमने हवाई जहाज़ के ज़रिए इंडिया के शहर मुंबई के एयरपोर्ट पर लैंड करना था। हमारी सारी पैकिंग हो गई थी। वहाँ हमने सिर्फ 15 दिन रहना था। बाकी मेरे बहन भाइयों और कज़न्स वगैरह के पेपर्स थे, इसलिए वो साथ ना जा सके। कोई बड़ा भी हमारे साथ नहीं जा रहा था, क्योंकि दादी कह रही थी कि सिर्फ अनाया ही साथ जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों था। दादी मेरे अलावा किसी बड़े को, यानी फुप्पो, चचा या ताया पापा को ले जाने पर राज़ी क्यों नहीं हो रही। लेकिन फिर मैंने इस बात को ही गनीमत जाना कि चलो वो मुझे तो साथ लेकर जा रही हैं ना, यही बात बहुत है। रात को मुझे खुशी से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन नींद की गोली खाकर मैं सो गई कि अगर देर से उठूंगी तो कल सुस्ती रहेगी। नींद की गोली खाकर मुझे नींद आ गई थी, इसलिए सुबह मैं फ्रेश थी। हमारे पास बस 2 हैंड कैरी थे, जिसमें चंद कपड़े और दीगर सामान था। सब लोग हमें एयरपोर्ट छोड़ने आए। दादाजी अकेले में दादी को कुछ समझा रहे थे। फिर हम दोनों जहाज़ में बैठ गए। मैं पहली बार जहाज़ में नहीं बैठी थी, फिर भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। शाम तक हम मुंबई के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। 4-5 दिन हमने यहाँ रहना था और फिर दिल्ली जाना था। दादी ने बताया था कि मुंबई में उनकी बचपन की दोस्त रहती है। यूं हम उनके घर चले गए। दादी की दोस्त का घर छोटा सा था, जहां वो अकेली रहती थी, और उनके साथ उनकी एक नौकरानी रहती थी। अचानक दादी बौखला गई जब दादी की दोस्त ने कहा, क्या अनाया को बाकी सबसे भी मिलवाओगी दिल्ली जाकर। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। दादी ने बड़ी महारत से बात बदल दी थी, जबकि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि यकीनन दादी के माजी का कोई राज ज़रूर दिल्ली में है। दादी ने तो बताया था कि पूरे इंडिया में उनकी इस दोस्त के अलावा कोई है ही नहीं। फिर दादी की दोस्त किन बाकी सब लोगों की बात कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि इसका सुराग लगा कर रहूंगी। मुंबई बहुत बड़ा शहर था, यहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ आकर लग ही नहीं रहा था कि मैं इंडिया में हूँ। यूं लग रहा था जैसे ये पाकिस्तान ही है। यहाँ आकर दादी ने मुझे बहुत सी जगहों पर घुमाया।
میں سوچنے لگی یہاں جتنا مزہ آ رہا ہے دلی جا کر اس سے بھی زیادہ ڈبل مزہ آئے گا۔ مزید میں نے سوچا دادی سے کہوں گی اپنے اس گھر میں بھی لے کر جائیں جہاں وہ بچپن میں رہتی تھی۔ خیر 5 دن بعد ہم بذریعہ ہوائی جہاز دلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ دلی ممبئی سے تقریباً 1400 کلومیٹر دور تھا، یعنی بہت زیادہ دور۔ ہمیں رات ہو چکی تھی۔ یہاں ہم نے ایک ہوٹل کا کمرہ بک کروایا اور رہنے لگے۔ لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ دادی مجھے دلی گھما ہی نہیں رہی تھی۔ 2 دن سے ہم ہوٹل کے کمرے میں ہی بند پڑے تھے۔ ممبئی میں تو دادی بہت گھما رہی تھی، لیکن اب دلی آ کر ہوٹل سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج ہمیں ہوٹل میں قید ہوئے دوسرا دن تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اب خود دادی کے بغیر ہی دلی گھوم لوں گی۔ دوپہر کو جب دادی سو گئیں تو میں نے چپکے سے ان کے پرس سے پیسے لیے جو انڈیا کی کرنسی تھی۔ اس کے بعد کپڑے تبدیل کر کے میں چوری چھپے ہوٹل سے نکل گئی۔ اگر میں جانتی ہوتی کہ اس کا انجام کیا ہے تو ہوٹل سے نکلنے کی غلطی کبھی نہ کرتی۔ میں پیدل چلتی چلتی کافی دور آ گئی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جس جگہ میں آئی تھی یہ علاقہ سنسان تھا۔ میں کسی اور جگہ جانے کا سوچنے لگی۔ جب میں واپس جا رہی تھی تو ایک لڑکا جو مجھ سے کافی بڑا تھا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا تم عنایا ابراہیم ہو نا؟ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ اسے میرا نام کیسے پتا تھا۔ پھر وہ بولا تمہاری دادی گیتیارا تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں، انہوں نے مجھے تمہیں لانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی اور سوچا دادی میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئی۔ خیر میں اس ہندو لڑکے کے ساتھ جانے لگی، لیکن اچانک اس نے اپنی جیب سے کلوروفارم والا رومال نکالا اور میرے ناک پر رکھ کر مجھے بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں دلی کے کسی گاؤں میں مجھے رسیوں سے کرسی سے باندھا گیا تھا۔ وہی لڑکا میرے سامنے آیا اور میں نے دیکھا اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے اور ایک پنڈت بھی۔ وہ لڑکا جس کا نام وکی تھا کہنے لگا ابھی کہ ابھی میری اور عنایا کی شادی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی اور میں نے اس سے کہا میں ہرگز تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا اگر تم شادی نہیں کرو گی تو تمہاری دادی گیتیارا، تمہارا باپ ابراہیم، تمہارا دادا علیم اور تمہارے چچا زین اور تایا موسیٰ سب کو مار ڈالوں گا۔ جانتا ہوں اس وقت وہ پاکستان کے شہر لاہور میں DHA فیز 2 میں آباد ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مجھے اغوا کر کے لایا تھا اور اب میرے بارے میں سارا کچھ جانتا بھی تھا۔ مجھے خوف آیا۔ میں سوچنے لگی وہ کسی بڑے خطرناک گینگ سے تعلق رکھتا ہوگا اور اب اغوا کر کے میرے گھر والوں سے تاوان وصول کرے گا۔ اس نے مجھے ڈرا دھمکا کر اور پستول دکھا کر زبردستی مجھ سے شادی کر لی۔ میں اس شادی کو نہیں مانتی تھی کیونکہ 7 پھیرے لینے سے کوئی شادی نہیں ہو جاتی۔ اسلام کے مطابق ایجاب و قبول کرنے سے ہی شادی ہوتی ہے۔ میں روتی جا رہی تھی۔ آج مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیوں دادی سے ضد کر کے دلی آئی۔ میرے چیخنے چلانے کا بھی کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ایک بڑے سے کمرے میں قید کر دیا گیا۔ مجھے اپنا قصور بھی نہیں پتا تھا۔ رات ہوئی تو وہ لڑکا وکی جس نے مجھ سے شادی کی تھی کمرے میں آیا۔ میں ڈر گئی تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ ہنسا اور بولا مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ہاتھ لگانے کا۔ جب تک تم ہندو نہیں ہو جاتی تب تک میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر میری روح لرز گئی۔ اس کا مطلب اس نے مجھے یوں ہی اغوا نہیں کیا، وہ مجھے ہندو بنانا چاہتا تھا۔ میں رو رہی تھی، اس سے معافیا مانگ رہی تھی اور اپنا قصور پوچھ رہی تھی۔
وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں کانپ رہی تھی۔ اللہ سے مدد لینے کے لیے میں وضو کرنے چلی گئی اور چادر زمین پر بچھا کر نماز ادا کی۔ مجھے دادی کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ مجھے کمرے میں قید کر کے ہی رکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ میں تب تک یہاں قید رہوں گی جب تک ہندو نہیں بن جاتی۔ مجھے کمرے میں ہی کھانا مل جاتا تھا۔ اس کے علاوہ میں ہر وقت اللہ سے یہاں سے رہائی کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن ایک عورت جس نے گھونگھٹ لیا ہوا تھا وہ کمرے میں آئی اور اس نے مجھے کھانا دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا بیگ دیا اور بولی، یہ کسی نے دیا ہے آپ کو؟ اس کے جانے کے بعد میں نے بیگ کھولا تو دنگ رہ گئی۔ اس میں قرآن مجید تھا۔ یہ مجھے کون دے سکتا تھا؟ وکی کا تو بالکل نہیں دے سکتا۔ یہاں تو سب ہندو تھے۔ خیر میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس قرآن کو میں چھپا دیتی تھی تاکہ وکی نہ دیکھ لے۔ ایک دن وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت میں نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے مجھے تھپڑ مارا اور بولا، آئندہ نماز پڑھی تو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی بات سن کر میں ڈری نہیں اور نمازیں قرآن جاری رکھا۔ مجھے اس کمرے میں قید ہوئے اب 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر والوں اور دادی کے بارے میں سوچ کر بہت فکر مند تھی۔ پتہ نہیں میرے گھر والے میرے لیے کتنے پریشان ہوں گے۔ آج رات جب وہ نوکرانی کھانا دینے آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی۔ اس نے چوری چھپے وہ پرچی دی اور چلی گئی۔ جب میں نے اس پرچی کو کھولا تو اس میں رومن انگلش میں لکھا ہوا تھا کہ بہت جلد میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ کون تھا جو میری مدد کر رہا تھا؟ پھر سوچا کہ اللہ ہی نے اسے میری مدد کے لیے بھیجا ہوگا۔ اس کے بعد میں مطمئن ہو گئی۔ ایک دن میں جمعے کی نماز پڑھ رہی تھی جب وکی کمرے میں آیا۔ اس نے غصے میں مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ مجھ پر تشدد کرتا اور زور دیتا کہ ہندو ہو جاؤ، لیکن میں نہ ہوتی۔ مجھے اس حویلی میں 6 ماہ ہو گئے تھے اور میں اب تک مسلمان ہی تھی۔ ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ کہیں سے پٹرول کی بوتل لے آیا اور کہنے لگا، اگر تم نے اب ہندو مذہب قبول نہیں کیا تو میں تم پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا کر مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی اور اس سے جھوٹ کہا کہ ہاں میں تو ہندو بن گئی ہوں، میں تمہارے مذہب کو قبول کرتی ہوں۔ یہ میں نے صرف زبانی کہا تھا، دل میں کلمہ پڑھ رہی تھی۔ میں مسلمان تھی اور اسلام ایک سچا دین ہے جسے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور بولا، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا کیونکہ اب تم ہندو ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کمرے میں بند کیا اور خود چلا گیا، جبکہ میں بہت روئی تھی۔ کمرے میں آ کر میں نے قرآن مجید پڑھا اور نمازیں پڑھنا شروع کی۔ 1 مہینہ مزید گزر گیا۔ وکی اب تک واپس نہیں آیا تھا، البتہ مجھے اس اجنبی شخص کا خط ملتا رہتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، بہت جلد تمہیں یہاں سے آزاد کروا دوں گا اور تم اپنی دادی اور خاندان والوں کے پاس چلی جاؤ گی۔ میں جس وقت قرآن مجید پڑھ رہی تھی اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا۔ وکی مجھے دیکھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، تم نے مجھے دھوکہ دیا اور دھوکے باز لوگ مجھے پسند نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے لاؤنج میں لے آیا اور وہاں کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے باندھ دیا۔ اس پوری حویلی میں تھی، وہ لڑکا تھا اور اس کے ہم عمر 3 لڑکے تھے۔ وکی کہنے لگا، میں نے بہت کوشش کی لیکن تم ہندو نہیں ہوئی۔ اب تمہاری سزا ہے، تم مرو گی۔ اس پیٹرول کو تم پر چھڑک کر میں تم پر آگ لگا دوں گا تاکہ تم مر جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں کانپ گئی اور کہا، میرا کیا قصور ہے؟ تم نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ میں کبھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے مرنا قبول ہے لیکن دین چھوڑنا نہیں۔ بس مجھے مارنے سے پہلے میرا قصور بتا دو۔
کیوں تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں تمہیں تمہارا قصور بتاتا ہوں، تم خود ہی سب پتہ چل جائے گا، اس کے بعد میں تمہیں مار دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بتانا شروع کیا۔ وہ بولا، کئی سالوں پہلے کی بات ہے، دلی میں ایک بڑی سی حویلی ہوتی تھی، وہاں سب لوگ خوشی خوشی رہتے تھے۔ دو بڑے بیٹے وویک اور روہن، جن کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی دیا جو ابھی غیر شادی شدہ تھی، سب خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن اچانک دیا کی دوستی ایک لڑکے ورن سے ہو گئی۔ ان دونوں کی دوستی پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب ورن مسلمان ہو گیا تو سب کو دیا کے اس لڑکے سے ملنے پر اعتراض ہوا، مگر دیا نے کسی کی نہ سنی۔ پھر ایک دن اس لڑکے کی طرح دیا بھی مسلمان ہو گئی، اور وہ دونوں شادی کر کے دلی سے بھاگ گئے۔ پورے گاؤں میں اور پھر پوری دلی میں یہ بات پھیل گئی کہ دو حویلیوں کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور پھر بھاگ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر سارا زمانہ ان پر اور ان کے خاندان والوں پر تھو تھو کرنے لگا، اور ان کے خاندان کی عزت مٹی میں مل گئی۔ ان دو لوگوں کے بھاگنے کے بعد ان کے خاندان والوں کے مقدر میں ہمیشہ ذلت ہی آئی۔ ابھی بھی ہم لوگ اسی ذلت میں جی رہے ہیں۔ میں اس دیا کے بڑے بھائی وویک کے بیٹے کا بیٹا ہوں وکی، اور وہ دیا کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری دادی گیتی آرا ہے، اور وہ ورن کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے دادا علیم ہے۔ برسوں ہم نے انتظار کیا کہ کسی طرح دیا یعنی گیتی آرا سے بدلہ لیں۔ میں نے اپنے کچھ جاسوس پاکستان چھوڑ رکھے تھے جو تم سب کے بارے میں ہمیں بتاتے رہتے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے تم سب سے بدلہ لینے کا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا۔ اب مجھے سب سمجھ آ گیا تھا کہ دادی کیوں مجھے دلی نہیں لاتی تھی۔ وکی کہنے لگا، تمہیں مارنے کے بعد اب میں تمہارے باقی خاندان والوں کو بھی مار ڈالوں گا۔ اس کی بات سن کر میں بولی، اسلام ایک سچا دین ہے، تم بھی اسے قبول کر لو۔ میری بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اس نے اس بوتل سے پیٹرول نکال کر مجھ پر بہا دیا اور جیب سے ماچس کی تیلی نکال لی۔ میں دل ہی دل میں کلمہ پڑھنے لگی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری موت آ چکی ہے۔ اچانک ہی جب اس نے تیلی سے آگ لگا کر مجھ پر پھینکی، میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ لیکن حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ آگ نہ بھڑکی، مجھے تو آگ ہی نہیں لگی تھی۔ ماچس کی تیلی بجھ کر اب زمین پر پڑی تھی۔ وکی نے 2-3 بار تیلی جلا کر مجھ پر تیلی پھینکی، لیکن کچھ نہ ہوا، پیٹرول نے آگ نہ پکڑی۔ وکی حیرت زدہ تھا۔ اچانک حیرت مجھے تب ہوئی جب میں نے دیکھا وکی کے ساتھ کھڑے 3 لڑکے جو اس کے ہندو کزن تھے سجدے میں گر گئے اور کلمہ پڑھنے لگے۔ وکی بھی دنگ رہ گیا اور بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسی دوران پولیس حویلی میں داخل ہوئی اور وکی کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اس نے پاکستان سے سیاحت کے لیے آئی لڑکی کو اغوا کر کے اس پر تشدد کیا تھا، یعنی مجھ پر، اور مجھ سے زبردستی شادی کی تھی۔ پولیس نے مجھے رہائی دلوائی اور مجھے اپنے ساتھ جیل میں لے آئے۔ وکی کے وہ تینوں کزن پولیس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بیان دیا اور پھر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، انایا تم ہماری کزن ہو، ہم بھی چپکے سے 1 سال پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ ہم نے سوچا تھا چپکے سے پاکستان آ جائیں گے، لیکن اسی دوران ہی وکی تمہیں اغوا کر لایا اور اپنا پلان ہمیں بتایا۔ ہم نے سوچا ہم خفیہ طور پر تمہاری مدد کریں گے۔ یوں ہم نے پہلے تمہاری دادی کو بحفاظت پاکستان پہنچایا اور انہیں یقین دلایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر تمہارا خیال بھی رکھنے لگے۔ ہم ہی تمہیں وہ خط لکھتے تھے، اور اس پیٹرول والی بوتل سے ہم نے پیٹرول نکال کر زیتون کا تیل ڈال دیا تھا، اس لیے تمہیں کچھ نہ ہو سکا۔ ان کی بات سن کر میں واقعی حیران رہ گئی۔ پولیس والوں نے مجھے وکی سے طلاق دلوا دی تھی، اور پھر وہ تینوں لڑکے یعنی میرے کزن مجھے پاکستان لے آئے۔ اب وہ چونکا مسلمان تھے، اس لیے انہوں نے پاکستان میں اپنا گھر لے لیا تھا اور وہاں زندگی گزار رہے تھے۔
میں نے سبق سیکھ لیا تھا کہ زیادہ تجسس بھی خطرناک ہوتا ہے۔ دادی کے گلے لگ کر میں خوب روئی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ اسی لیے ہم میں سے کسی کو انڈیا نہیں لے کر جاتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے خاندان والے آج بھی ان سے بدلہ لینے کے لیے انہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ کہنے لگیں وہ اور دادا جی سب سے یہ بات چھپاتے تھے کہ وہ ہندو ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سب کے ذہنوں پر کوئی برا اثر پڑے۔ اب میں نے توبہ کر لی تھی کہ زیادہ تجسس میں نہیں پڑوں گی، کہ اس میں نقصان میرا ہی ہونا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اللہ سے مزید محبت ہو گئی تھی کہ اس نے ہمیشہ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔